سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑیچ کے مطابق بظاہر دریا صرف پانی کی گزرگاہ کا نام ہے، مگر ایسا نہیں۔ دریا تہذیبوں کو جنم بھی دیتے ہیں، اور اگر یہ سوکھ جائیں تو تہذیب بھی مرجھا جاتی ہے۔ زندگی انسانی ہو، حیاتاتی ہو یا نباتاتی، اس کا انحصار پانی پر ہوتا ہے۔ دریا زندگی، تہذیب اور ثقافت کا منبع ہیں۔ اسی طرح کنالز اور کلچر ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔ یورپ کے سب سے بڑے دریا وولگا نے روس کو ایک الگ تہذیب و ثقافت سے نوازا ہے۔ یورپ کے دوسرے بڑے دریا نے جرمنی اور آسٹریلیا سمیت کئی ملکوں کو زندگی کے رنگ دے رکھے ہیں۔ برطانیہ کے دریا ٹیمز کو تو علامہ اقبال نے بھی اپنی شاعری میں موضوع بنایا۔ فرانس کے دریا سین کے بغیر فرانسیسی تہذیب و ثقافت کا ذکر نامکمل ہے۔ ہمارے دریا سندھ اس خطے میں ان غیر ملکی دریاؤں سے بھی بڑھ کر اہمیت کا حامل ہے۔ اس پورے خطے کا نام اگر انڈیا ہے تو وہ بھی دریا سندھ کے نام سے نکلا ہے۔ صوبہ سندھ تو ہے ہی 100%۔ اس سے معصوم دریا سندھ نہ صرف پختونخوا بلکہ پنجاب اور پھر سندھ کو سیراب کر کے زندگی بخشتا ہے۔ میں جور آباد کا رہائشی ہوں۔ دریا جہلم کا پڑوسی ہونے کے باوجود ہمیں پانی دریا سندھ کا ملتا ہے۔ اس حوالے سے میں نے خود کو ہمیشہ سندھ سپوتر سمجھا ہے۔ اس خطے کی قدیم ترین تحریری تاریخ کے مطابق جو یورپی سب سے پہلے برصغیر میں آیا وہ ایران کے راستے آج کے بلوچستان میں داخل ہوا۔ الیگزینڈر کے مطابق دریا سندھ جیسا بڑا اور طاقتور دریا دیکھ کر وہ مبہوت رہ گیا۔ لہذا یورپ کے اس پہلے سیاح نے لکھا کہ یہاں کا جو سب سے بڑا دریا ہے اس میں سونا دفن ہے، جو ہر وقت پانی کے ساتھ بہتا رہتا ہے۔ اس سیاح نے لکھا اس سونے کی حفاظت کے لیے قد آدم گرد معمور ہیں جو سونا نکالنے والے پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ بظاہر یورپی سیاح کی یہ تحریر جو مالائی لگتی ہے لیکن اس میں کچھ حقیقت بھی ہے۔ بادشاہ ڈیم اور واسو ڈیم کے متاثرین کو ان کے نقصان کے ازالہ کے لیے دی جانے والی امداد کے انچارج وزیر انجینئر امین مقام نے مجھے بتایا کہ دریا سندھ پر بنائے جانے والے ان ڈیموں کے متاثرین میں 1500 کے قریب ایک گروپ ہے جو سونہار کہلاتا ہے، اور وہ کئی پشتوں سے دریا سندھ سے سونا نکالنے کا پیشہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ڈیم کی تعمیر کے لیے ان سونہار متاثرین کو بھی امدادی رقم دی جا رہی ہے۔ اسلام آباد میں مجھے ایک ٹھیکیدار ملا جس نے بتایا کہ پختونخوا میں وہ کرینوں اور جدید آلات کے ذریعے دریا سندھ سے سونا نکالتے ہیں اور حکومت سے اس کے کام کے لیے باقاعدہ لائسنس لیا جاتا ہے۔ سونے سے بھرے دریا سندھ میں سے کنالز نکالنے پر آج کا شدید تنازع جاری ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر اس علاقے کی قدیم ترین تہذیبوں کا جائزہ لیا جائے تو یہ آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ بلوچستان کے علاقے میں 7000 سال پرانی تہذیب ماہرگڑھ میں کئی مورتیاں پیتل سے بنی ہوئی ہیں۔ گویا اس وقت بھی اس علاقے سے پیتل نکالا جاتا تھا۔ پھر وہاں 2 منزلہ گھر تھے۔ نقش و نگار بنانے کے ماہر موجود تھے۔ اسی ماہگڑھ کی تہذیب کے کئی تجربات کو سندھ کی موہنجو داڑو تہذیب نے اپنایا۔ پر تو ہے موہنجو داڑو اور ہڑپہ میں جس ڈگے کی تصاویر نمایاں طور پر نظر آتی ہے وہ 2 ہیکل ہے اور اس کی گردن بہت بھاری ہے۔ آج کے دور میں نہ گائے میں وہ نسل موجود ہے اور نہ گدھ کا سائز دیو ہیکل ہے جیسا کہ یورپی سیاح نے دیکھا ہے۔ موہنجو داڑو میں پروہت بادشاہ کی فگر ملی جسے میں نے اس خطے کی جد کے طور پر سندھو سائی کا پیارا نام دے رکھا ہے۔ سندھو سائی کے شانے پر اجرک میں 3 پتیوں والی ڈاک بوٹی نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ ہڑپہ کی تہذیب پر کام کرنے والے ماہرین نے اسی 3 پتوں والی ڈاک کو نمایاں علامت قرار دیا ہے۔ موہنجو داڑو میں ایک نوعمر رقاصہ سمبارا جان کی مورتی بھی ملی ہے۔ دوسری طرف ہڑپہ کے آثار میں وہ تالاب کثیر تعداد میں ملے ہیں جہاں نیل کو پروسیس کیا جاتا تھا۔ گویا نیل پری اس سویلائزیشن کے تانے بانے میں اہم ترین ہے۔ حال ہی میں نامور مستشرق ولیم ڈا لیمپن نے اپنی نئی کتاب دا گولڈن روڈ میں انکشاف کیا ہے کہ ہڑپہ کی تہذیب کے ارد گرد کے خطے کو اس زمانے میں ملوہا کہا جاتا تھا، اور ملوہا کے لوگوں کی ایک پوری بستی میسوپوٹیمیا یعنی عراق اور شام کے علاقے سے دریافت ہوئی ہے، اور اس بستی سے نیل لگا ہوا ہے، کپڑا بھی ملا ہے۔ گویا ملوہا کے لوگ کپڑے اور نیل پری کی تجارت میں میسوپوٹیمیا میں کیا کرتے تھے۔ اگر تاریخ تہذیب کا مثبت حوالہ ہے تو سندھ اور پنجاب کے دھارے بہت ملتے ہیں۔ کینالز یا ڈیم کے حوالے سے اس عاجز کا خیال ہے پنجابی بھائی بڑا ہے،
اسے سندھ حسین کی مرضی کے بغیر کوئی ڈیم یا کوئی نہر دریا سندھ پر نہیں بنائی جانی چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ جس طرح پنجاب نے کالا باغ ڈیم میں بھرپور ذاتی، تجارتی اور مالیاتی مفاد کے باوجود اسے ترک کر دیا اور یہ طے کر لیا کہ سندھی، بلوچی اور پشتون بھائیوں کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ میری رائے ہے اگر پنجاب نے کالا باغ ڈیم جیسا منافع بخش منصوبہ بھائیوں کی خوشی کے لیے چھوڑ دیا تو کینال یا نہریں تو ڈیم کے مقابلے میں مونگ پھلی کے برابر بھی نہیں۔ وفاق صوبوں میں افہام و تفہیم سے چلتا ہے، ملمیاں مشرقی پاکستان کی شکل میں وفاق اور مشرقی پاکستان میں تلخیوں اور پھر افسوسناک علیحدگی دیکھ چکے ہیں۔ اس لیے وسائل اور اختیارات کی تقسیم میں 1973 کے آئین اور 18ویں ترمیم کے مطابق سب فیصلے کیے جائیں۔ یہ درست ہے کہ پچھلے 300 سال سے پنجاب اور اس خطے کے اقتدار کا سب سے بڑا شراکت دار ہے، مگر بدلتے حالات اور انصاف کے مد نظر ہمیں چھوٹے صوبوں کے لیے نہ استعمار بننا چاہیے اور نہ ہمیں استحصال میں حصہ داری ڈالنی چاہیے۔ چھوٹے صوبے پنجاب اور فوج کو ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ فوج اور پنجاب کا فائدہ اور نقصان مشترکہ ہے، حالانکہ حقیقت یہ نہیں۔ پنجاب میں بھی مقتدرہ کے حامی ہیں اور اس کی پالیسیوں سے اختلاف کرنے والے بھی پنجابیوں کی کثیر تعداد بلوچستان آپریشن کی مخالف اور سیاسی حل کی حامی تھی، مگر جب پنجابیوں کو چن چن کر مارا جانے لگا تو رائے عامہ بدلنے لگی۔ اب پنجاب کی محفلوں میں دہشت گردوں اور پنجابیوں کو مارنے والوں کے خلاف ہمدردی ختم ہو چکی ہے اور کسی بھی آپریشن کی صورت میں پنجاب سے ان کے حق میں آواز نہیں اٹھے گی۔ کاش ہم مہرگڑھ، موہنجو داڑو اور ہڑپہ کے رشتوں اور تاریخی مضبوط داغوں کو دیکھ کر لڑنے والے نہیں، مل کر رہنے والے بن جائیں۔